میں جب JUI سے جماعت اسلامی میں آیا، JUI سے جمعیت علماء اسلام سے جماعت اسلامی میں جب میں آیا تو دو مولوی صاحب میرے پاس اسلام آباد میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے۔ تو وہ تمام کتابیں میں نے ان کو دکھائی کہ بھائی دیکھو، تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، 11,000 وولٹ کا کرنٹ ہے اس میں، تو تمہیں کیا پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ عبارتیں جب انہوں نے دیکھی، پھر وہی عبارات میں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے بھی لا کر دکھائے، حیران ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ۔ میں نے کہا مطالعہ کرو نا اللہ کے بندو۔ پھر کہنے لگے کہ چلو مان لیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کوئی ایسی ویسی اسلام کے خلاف بات نہیں ہے، مان لیا، لیکن مفتی صاحب مولانا مودودی کا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کردار نہیں۔ میں نے کہا یہ رسالہ تیرے باپ نے لکھا، یہ قادیانی مسئلہ، اور پھر یہ قادیانی مسئلے کے بارے میں، اس رسالے کے بارے میں، یہ قادیانیوں کی میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ احمدیت، جلد نمبر 16۔ اس کے میں دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اجازت۔ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ قادیانیوں کی، ہماری نہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے، ان کی کتاب ہے۔ اور ان کی کتاب تاریخ احمدیت جلد نمبر 16، اس میں صفحہ نمبر 451 نمبر صفحہ پر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سید فردوس شاہ کو 4 کی شام کو ایک غضبناک ہجوم نے مسجد وزیر خان کے اندر یا باہر قتل کر دیا۔ یہ فردوس شاہ کو یہ قادیانی تھا جو قتل ہو چکا تھا، تو یہ قادیانی لکھتے ہیں وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بعد میں ہونے والے واقعات کا محض ایک پیش خیمہ تھا، لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تعصب کیا، نہ اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں ایک لفظ کہا۔ فردوس شاہ قادیانی قتل ہوا، جماعت اسلامی سے شکوہ کہ انہوں نے اظہار تعصب بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے، جماعت اسلامی کا بانی کون ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے آگ اور خون کے اس ہولناک ہنگامے کے درمیان قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ قادیانی مسئلہ کا، یہ قادیانی مسئلہ کو بم کس نے قرار دیا ہے؟ قادیانیوں نے۔ میرے پاس کچھ علماء آئے پشاور ہمارے دفتر میں، وہاں علماء میرے پاس الحمدللہ بہت آتے ہیں، بعض شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہیں شکار کیا مطلب، بلکہ وہ اس تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال علماء آئے تو میں نے ان کو قادیانی مسئلہ گفٹ میں دیا، اور میں نے اپنے فیس بک پوسٹ پر دے دیا کہ علماء کا وفد آیا، اور ان کو میں نے ایک بم دے دیا۔ پھر تفصیل لکھی کچھ، اور آخر میں لکھا کہ چونکہ قادیانیوں نے قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے تو میں نے ان کو یہ قادیانی مسئلہ دیا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پولیس والے آ جائیں کہ بم تقسیم کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں نے اس کو کیا لکھا ہے؟ بم۔ آپ نے پڑھنا نہیں، اس لیے کہ علم و عمل کے ہم سب افلاطون ہیں، ہمیں مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قادیانی مسئلہ 32 صفحات ہیں۔ اچھا، یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ جو ہے صفحہ نمبر 366، صفحہ نمبر 300، جزاک اللہ۔ غلام ہے، غلام رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلام رسول میں ہم داڑھی نہیں رکھیں گے۔ غلام رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلام رسول میں ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ غلام رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلام رسول میں ہم روزہ مشکل ہے۔ یہ غلام رسول ہے۔ غلام رسول میں ہم سب کچھ کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارے آقا نے فرمایا ہم وہ کریں گے، جن سے ہمارے آقا نے منع کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے ہمارے آقا نے روکا ہے ہم رکیں گے، اور جس سے ہمارے آقا نے حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 366 ہے، تاریخ احمدیت جلد نمبر 16 کا۔ کہتے ہیں مولانا سید ابوالاعلی صاحب مودودی نے عین فسادات پنجاب کے دوران اپنے مضمون قادیانی مسئلہ کو پہلے ترجمان القرآن میں اور پھر مستقل رسالہ کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقات، یہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں شائع کیا تھا؟ ختم نبوت کے ٹھیکیدار تو دوسرے لوگ ہیں،
مولانا کو کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی اس تحریک کے بانی تھے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقاتی عدالت میں یہ رسالہ بھی زیر بحث آیا اور مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اسی کی بنیاد پر تحریری و تقریری بیانات عدالت میں دیے۔ ویسے بھی ملک کے ایک طبقے پر اس نے ایسا گہرا اثر ڈالا کہ احمدیت کے خلاف نفرت و حقارت کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ یہ قادیانی لکھتا ہے۔ ہم یہ رسالہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ میں سے جس کو یہ رسالے کی ضرورت ہوگی میرے فون نمبر پر اپنا ایڈریس میسج کریں، بذریعہ ڈاک آپ کو مفت یہ رسالہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔